الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة حسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی
جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت کو تڑپے بے زبانِ اہل بیت، اور سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور گھر لٹانا جان تیرا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان تیرا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، اور دولت دیدار پائی بات جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی بات جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سنا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سنا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں میں باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کو خوشخبری سنائیے ان کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھیرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آگے مزید ان کو انعام عطا فرماتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری شکر گزاری کرو نہ شکری نہ کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں یہ شہید کا درجہ اور اس کے علاوہ جب تمہیں مصیبت آ جائے، جب پریشانی آ جائے تو پھر صبر کرو اور نماز پڑھو۔ صبر تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو انہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھیرنا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے گا، پھلوں کی کمی کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے اور اولاد کی کمی کی وجہ سے، دیگر وجوہات سے تمہیں آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ ایمان لے آئیں اور ہماری آزمائش نہ ہو۔ جب تم ایمان لے آؤ گے تو ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، ضرور تمہیں تمہاری آزمائش کی جائے گی،
آپ دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، ان کی آزمائش کی گئی اور ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، آخر کار یہ ثابت قدم رہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دیکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے محبوب ہیں، مگر ان پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کو بھی مصیبت کے اندر مبتلا کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے جتنا بندہ قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اتنی زیادہ آزمائش ڈالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور سب سے زیادہ قریب اللہ کے حبیب ہیں، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا میں رحمت خدا میں ستایا گیا ہوں، کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جو ہے وہ آزمائش کے اندر مبتلا کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جتنا میں رحمت خدا میں ستایا گیا ہوں، جتنی مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں، کسی اور نبی پہ اتنی مصیبتیں نہیں آئی۔ اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ طائف کے میدان کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز کی حالت میں آنکھ کی جو ہے وہ پشت انور پر اوندھلی رکھی جاتی ہے، آنکھ پر جو ہے وہ کانٹے آپ کی راہوں میں بچھائے جاتے ہیں، آنکھ پر پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اسی طرح جو رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کی آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیو، یہ ساری کی ساری آزمائشیں ایک ہی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈالتا ہے۔ جس کی جتنی سطح ہوتی ہے، جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اتنی آزمائش کو ڈالتا ہے۔ مگر قربان جائیے امام علی مقام، امام اسلام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن پر ایک ہی وقت کے اندر ساری آزمائشوں کے پہاڑ توڑے گئے، ایک ہی وقت کے اندر ساری آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا گیا، اور یہ ازل سے طے تھا، ازل سے لکھا جا چکا تھا۔ اب بعض اوقات کچھ ایسے خطبہ حضرات جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اتنا مظلوم بنا دیتے ہیں کہ وہ کبھی کچھ نہیں سکتے تھے، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کچھ بھی کربلا کے اندر آزمائش برداشت کی اور سب کچھ قربان کیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تھا، اور یہ ازل سے لکھا جا چکا تھا، یہ آپ کی تقدیر میں موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی آپ نے ان کی شہادت کی خبر بھی دے دی۔ اسی وقت آپ کی شہادت کی خبر سب کو مل چکی تھی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے گود میں لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیتے ساتھ ہی رونا شروع کر دیا، آنسو آنا شروع کر دیے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ام فضل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل امین علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا بیٹا یہ حسین، آپ کی امت اسے قتل کرے گی، اور قتل گاہ کی جو مٹی ہے وہ بھی انہیں لا کر کے دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سب کو دے دی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف جو فرشتے ہیں، بارش کا فرشتہ اور ایک ایسا فرشتہ جو زمین پہ کبھی نہیں آیا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہزادے آپ کے حسین کو آپ کی امت ہی قتل کر دے گی، آپ کی امت ہی شہید کر دے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر تمام صحابہ کرام علیہ الرضوان کو بھی دی، امہات المومنین کو بھی دے دی، اور
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دے دی، حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی عنہ کریم کو بھی دے۔ تو یہ ساری شہادت کی خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بچپن میں ہی بتا دیا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی عنہ کریم کو بھی بتا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کسی نے بھی عرض نہیں کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس حادثہ عظیم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین کو اس حادثہ عظیم سے محفوظ فرما دے۔ یہ حادثہ ہو ہی نہ، کسی نے نہیں کہا، پتہ سب کو تھا، شہرا عام ہے، بچپن میں ہی پتہ چل گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ نہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے میرا جگر پارا پارا کر دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حادثہ عظیم سے محفوظ فرما لے۔ نہ مولا مشکل کشا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجیے، آپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا۔ نہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، نہ امہات المومنین عرض کرتی ہیں، کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حادثہ عظیم سے حضرت امام حسین کو محفوظ فرما لے۔ کسی نے بھی نہیں دعا کی، کسی نے دعا کے لیے کہا بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کون سی چیز نہیں؟ آقا کریم علیہ السلام اگر انگلی کا اشارہ فرمائے تو درخت آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ فرمائے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، حضور انگلی کا اشارہ فرمائے تو چاند کے دم ٹکڑے ہو جاتے ہیں، حضور اگر انگلی کا اشارہ فرمائے تو سورج پلٹ کے اثر پہ آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ اے مالک و مولا عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام امام حسین کے لیے دعا فرماتے کہ اے مولا امام حسین کو اس حادثہ عظیم سے محفوظ فرما لے، تو رب تبارک و تعالیٰ یقیناً اس دعا کو قبول فرما لیتا۔ مگر امتحان سے جی چرانا مردوں کا شیوا نہیں ہے، امتحان سے جی چرانا مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امتحان تھا، اور امتحان کے اندر کامیابی کے لیے دعا کی جاتی ہے، امتحان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کی جاتی ہے۔ تو میرے بھی چھوٹے پیارے محترم اسلامی ہے، یہ شہرا عام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی عنہ کریم آپ جنگ صفین کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے دیکھا نہر فرات ہے اور وہ کربلا کا میدان ہے، آپ نے رفقا سے فرمایا کہ یہ کربلا ہے اور اس جگہ پر میرے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، یہاں اونٹ باندھے جائیں گے، یہاں کجاوے رکھے جائیں گے، جہاں ان کو شہید کیا جائے گا اور یہاں ان کے خیمے لگائے جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم بھی جانتے تھے کہ میرے شہزادے کو کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ کوئی ظلم جتنا کہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ خطبہ جو آپ کو بالکل ہی مظلوم سمجھ کر کے اتنا مظلوم بنا دیتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میرے محترم اسلامی بھائی، حضرت امام حسین سب کچھ کر سکتے تھے، اگر وہ انگلی کا اشارہ فرماتے تو نہر فرات آپ کے قدموں تک آتا، اگر انگلی کا اشارہ فرماتے تو کربلا کے ذرے ذرے کے اندر سے چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے، اگر دعا فرماتے تو آسمان
بارش نازل ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے اختیار تھے، مگر آج آپ نے کرامت نہیں استقامت دکھانی تھی، آج آپ نے دین اسلام کے لیے ثابت قدمی رہنا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہر قسم کے اختیار موجود تھے۔ آپ دیکھ لیجیے کہ وہی خدا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے محفوظ کر لیا، اسی خدا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلنے سے روک دیا، اور اسی خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب ان کو قتل کرنے لگے تو رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اسی خدا نے بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کی فوج کو بھیج دیا، اور اسی خدا نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو پانی کے چشمے کو جاری فرما دیا۔ آج بھی کربلا کے اندر وہی خدا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے، مگر آج اللہ تبارک و تعالی پانی نازل نہیں فرما رہا، آج رب تبارک و تعالی چشمے جاری نہیں فرما رہا، آج جنت سے کھانے نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تقدیر لکھی جا چکی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جاری ہو چکا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر پیاس کی شدت کی وجہ سے بھوکے پیاسے ذبح کیے جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا، جب سنا ہوگا کہ حضرت علی اصغر چھوٹے سے مدنی مدنے جن کی عمر ابھی 6 ماہ کی ہے، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر 6 ماہ کی ہے، اور آپ کے لیے جھولا ہے، جھولے میں آپ کو لٹا دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ روتے ہیں تو حضرت امام حسین سینے سے لگا لیتے ہیں، کبھی روتے ہیں تو زین العابدین اٹھا لیتے ہیں، کبھی روتے ہیں تو بی بی شہزاد اٹھا لیتی ہیں، کبھی روتے ہیں تو کنویں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ آپ کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا، آپ کو زمین پہ نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ کہیں یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ چھوٹے سے فرزند حضرت علی اصغر کہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پہ ایڑیاں نہ رکھ دیں، اور وہ رسم آج پھر دوبارہ زندہ نہ ہو جائے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت۔ اس لیے ان کو گود میں رکھا گیا، ان کو جھولے میں لٹایا گیا، ان کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا۔ اگر زمین پہ لٹا دیا جاتا تو یہ بے خیالی کے اندر چھوٹے سے بچے ہیں، بے خیالی کے اندر اگر پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پہ ایڑیاں رگڑتے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ پانی کے چشمے جاری فرما دیتا، وہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے، وہ امتحان ختم ہو جاتا، وہ صبر ختم ہو جاتا، مگر یہ صبر جاری رہنا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم سمجھنا یہ قطعاً بالکل غلط بات ہے۔ امام حسین اختیار رکھتے تھے اور وہ سب کچھ کر سکتے تھے، اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد در اولاد کے اولاد، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر اجمیر شریف کے اندر بیٹھ کر کے کسی کو پیالہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آنا ساگر اس میں ڈال کے لے جاؤ، اس پیالے کے اندر سارا آنا ساگر وہ دریا جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ پیالہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دے دیا جاتا ہے۔ اگر خواجہ صاحب اتنے سالوں کے بعد
اتنی صدیوں کے بعد یہ اختیار رکھتے ہیں تو حضرت امام حسین کیوں نہیں رکھتے؟ سبحان اللہ. اگر وہ اشارہ فرماتے تو نہر فرات آپ کے قدموں تک آ جاتا. تو وہ جو مظلوم سمجھتے ہیں ایک طرف جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اتنا مظلوم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ظافر جن ظافر جن جب آیا تو اس نے کہا آپ حکم فرمائیں ابھی اس قوم کو کیسے نیز کر دیں؟ آپ نے فرمایا کہ نانا میں اپنے نانے کی امت تجھ سے مروانا نہیں چاہتا. میرا نانا رحمت للعالمین تھا، سبحان یہ اللہ. مسلمان ہے، میں نہیں مروانا چاہتا، باقی چلا جا. تو میرے محترم اسلامی بھائی، حضرت امام علی مقام، امام کشنا گام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا کرب و بلا کے اندر بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، مالوں کی وجہ سے اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرب و بلا کے اندر ساری آزمائشیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جمع فرما دی اور ان کو اس آزمائشوں کے اندر مبتلا فرما دیا. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر اور نماز سے مدد چاہو. رب تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ کرب و بلا کے اندر اس وقت یزیدی بھی موجود ہوں گے، حسینی بھی موجود ہوں گے. یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے، حسینی بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے. یزیدی بھی رکوع کریں گے، حسینی بھی رکوع کریں گے. یزیدی بھی سجود کریں گے، حسینی بھی سجود کریں گے. یزیدی نماز پڑھ رہے ہوں گے، حسینی بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صبر اور نماز سے مدد چاہو. اب دونوں گروہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر صبر کون کر رہا ہے؟ صبر حضرت امام حسین کر رہے ہیں، حسینی صبر کر رہے ہیں اور ظلم پہ ظلم یزیدی کیے جا رہے ہیں. یزیدی نماز پڑھتے ہیں ساتھ ظلم کرتے ہیں، حسینی نماز پڑھتے ہیں ساتھ صبر کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کرب و بلا کے اندر ایسا بھی مارک آئے گا، ایسا بھی وقت آئے گا کہ یزیدی نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور ساتھ ظلم بھی کرتے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو، اور پھر ساتھ یہ ارشاد فرما دیا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ساتھ جو صبر کرنے والا ہے ان کے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہ بشارت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو عطا فرما دی. اور ان پر جب سارے آزمائشوں کے پہاڑ توڑے گئے اور انہوں نے اس پہ صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی اللہ کے ہاں کسی انسان کا ایک ایسا مقام ہوتا ہے، ایک ایسا مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے اس مقام اور اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مگر ان کے ذریعے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام لکھا جا چکا ہے کہ یہ اس مقام پہ فائز ہے، اس کا یہ درجہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ انسان عبادت کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتا ہے، پھر اس کو مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے.
پہ پہنچ جاتا ہے، جو مقام اللہ کے ہاں اس کا ہوتا ہے، اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مصیبت آنا، پریشانی آنا، یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرما دیا، اور پھر اس میں صبر کرنا، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور پھر آگے ارشاد فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ کیا خوشخبری سنا دو؟ خوشخبری انہیں یہ سنا دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھیرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں، ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ رب پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درجہ فرماتا ہے کہ ان کو بتا دو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر ہیں، جن پر رب کی درودیں ہیں، جن سے رب راضی ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقربین کے اندر شامل فرما دیا ہے۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت امام علی مقام، امام حمام، امام مشنقہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر مصیبتوں کے جب پہاڑ توڑے گئے، آپ کو امتحان کے اندر جب مبتلا کیا گیا، آپ ثابت قدم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرما دی۔ اور واقعہ کربلا یہ ہم نے اکثر دن سنا ہے، کافی دن ہمارے وہ واقعہ کربلا کے اندر گزرے، اور واقعہ کربلا یہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ واقعہ کربلا رونما کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ یزید پلید اپنی شخصی حکومت جو ہے وہ سجا کے بیٹھ گیا، اور اس نے شراب کو عام کر دیا، نمازوں کو ختم کر دیا، شریعت کو پامال کر دیا، اور معاذ اللہ زنا کو عام کر دیا۔ اس طرح سنت کو پامال کر دیا، شریعت کو پس پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ کو بیعت نہیں کروں گا، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے، بے نمازی ہے، لہذا یہ پاک ہاتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں گیا ہے، یہ پاک ہاتھ جو ابو بکر کے ہاتھ میں گیا ہے، یہ پاک ہاتھ جو عمر کے ہاتھ میں گیا ہے، یہ پاک ہاتھ جو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں گیا ہے، یہ ہاتھ جو علی کے ہاتھ میں گیا ہے، یہ ہاتھ جو حضرت امام حسن کے ہاتھ میں گیا ہے، یہ ہاتھ جو امیر معاویہ کے ہاتھ میں گیا ہے، اس ہاتھ میں پاک ہاتھوں کو ٹچ کیا ہے، پاک ہاتھوں کی بیعت کی ہے، اس لیے یہ ہاتھ پلید ہاتھ میں نہیں جا سکتا، یہ یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، وہ ہاتھ پلید ہے، لہذا میں اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا۔ وجہ یہ بنی کہ وہ شخصی حکومت لے کے بیٹھ گیا، اور اس پر اس نے معاذ اللہ شریعت کو بھی پامال کر دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اس کی بیعت نہ کی، آخرکار ان کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، اور وہ کربلا کا جو مارکہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے بیچ میں پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت امام علی مقام، امام مشنقہ، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر کتنی مصیبتیں جھیلی، غریب الوطنی، تیز دھوپ، گرم ریز، بھوک پیاس کی شدت، اور بے کسی کی ایسی کہ خود بے کسی نے کبھی ایسی بے کسی نہ دیکھی ہوگی۔ جوان بیٹے علی اکبر، شیر خوار مدنی منڈے علی اصغر کی خون میں لتڑی ہوئی لاشیں نگاہوں کے سامنے پڑی ہیں، بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے سبھی شہید ہو چکے ہیں، ایک جوان بیٹا زین العابدین باقی بچا ہے اور وہ بیمار ہے، یا خاتون اسپنا باقی ہیں، یہ سب کی سب صدموں سے چور چور ہیں، ان میں کسی کا سہاگ گزرا ہے تو کسی کا جوان بیٹا شہید ہوا ہے اور کوئی یتیم ہوئی ہے۔ اب ان سب کے قافلہ سالار سید
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کے لیے میدان سرکار ذات کی طرف چلتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور دشمنوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اے مالک و مولا میں نے سب کچھ تیری بارگاہ میں قربان کر دیا ہے، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنے علی اصغر کو قربان کر دیا، تیری رضا کے لیے علی اکبر کو قربان کر دیا، تیری رضا کے لیے قاسم کو قربان کر دیا، اپنے چچا کو قربان کر دیا، تیری رضا کے لیے مولانا محمد کو قربان کر دیا، اے مولا میں نے سب کچھ تیری بارگاہ کے اندر قربان کر دیا ہے، اے اللہ حسین سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی آج کے کہتا ہے میں مولا تجھ سے راضی ہوں، حسین تجھ سے راضی ہے، مگر اے مولا تو بھی بتا تو بھی حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ اے اللہ سب کچھ قربان کر دیا ہے، میں پھر بھی تجھ سے راضی ہوں، مگر تو بھی تو بتا تو بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش فرما لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی مسجد پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بیٹے کی دے دی شہادت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھا یا علی زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر کٹا تو دیا مگر باطل کے آگے جھکایا نہیں، خود گر گئے مگر نانا جان رحمت عالیان صلی اللہ علیہ وسلم کی دل امت کو اٹھا گئے اور آپ نے اپنے خون سے شجر اسلام کی آبیاری فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جان نثار ساتھی میدان کربلا کے اندر حق و باطل کے معرکے میں شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے خیمے جلائے گئے اور ان کو قیدی بنایا گیا، مگر وہ دنیا اسلام کی رہنمائی کے لیے اپنے خون سے چراغ روشن کر گئے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ درس عمل دے گئے کہ جب کبھی حق و صداقت کی راہ سے ہمارے قدم ڈگمگانے لگے تو شہدائے کربلا کا سہارا لے لینا، جب کبھی دین و اسلام کے دامن پر فسق و فجور کے سیاہ دھبے پڑ جائیں تو امام حسین کی مثال کو سامنے رکھ لینا، اور جب کبھی مسلمانوں کے دل اور دماغ ملوکیت اور طاقت پرستی کی طرف چلے جائیں تو فاطمہ کے لال کے نقش قدم پر چل کر نجات حاصل کر لینا، جب کبھی اس خطہ ارضی پر فرعونیت اور جزیدیت راج کرنے لگے تو اسوہ حسینی کو پیش نظر رکھ لینا، جب کبھی کوئی حکومت مخلوق خدا کے حقوق کو پامال کرنے لگے تو حضرت شبیر کے دامن کو تھام لینا۔ اے غم حسین پہ رونے والوں، اے شہدائے کربلا کے جلوس نکالنے والوں، اے امام پاک کا ماتم کرنے والوں، اے محبت حسین کا دعویٰ کرنے والوں، اگر دین و شریعت کی حدود کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر بھی تمہارے دل بے چین نہیں ہوتے، اگر اسلام سے بغاوت ہوتی دیکھ کر بھی تمہاری آنکھیں نہیں ہوتی، اگر حق و صداقت کے علم کو گرتے ہوئے بھی تمہاری روح نہیں تڑپتی، اگر اسلامی نظام کو تہہ پانا ہوتے دیکھ کر بھی تمہارے دلوں میں آگ نہیں لگتی، اگر دلوں عدل و انصاف کو مٹتا دیکھ کر بھی تمہاری غیرت جوش میں نہیں آتی، اگر تم دین و مذہب کے مقابلے میں اپنے بچوں کو عزیز سمجھتے ہو، اور اگر تم خنجر کے نیچے سبحان ربی الاعلیٰ نبی
تو پھر غم حسین میں تمہارا رونا بیکار ہے، جلوس نکالنا میں فائدہ ہے، ماتم کرنا مسلمان دکھلانا ہے، اور دعوے محبت جھوٹا ہے، کیونکہ فاطمہ کے لال کا یہ عظیم مشن، آپ کی یہ عظیم قربانی جہاں ہمیں استقامت کا سبق دے گئی، تسلیم اور رضا کی تعلیم دے گئی، اظہار و قربانی کی راہ دکھا گئی، اور سخاوت و عبادت کی حقیقت بتا گئی، وہاں ہمیں یہ تلقین بھی کرتی ہے کہ ہر فاسقانہ اور فاجرانہ حکومت کا اعلانیہ مقابلہ کرو، اور کسی ایسی حکومت کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرو جس کے احکام کے اندر شریعت مصطفیٰ کو پامال کیا جا رہا ہو، اور خطرناک سے خطرناک حالات میں بھی کبھی وقت کا بہانہ بنا کر خاموش رہنا یہ گناہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ درس دیا ہے کہ کسی فاسق و فاجر کو دیکھ کر کے گھر میں بیٹھ جانا یہ گناہ ہے، اور ہم 5 وقت کی نماز میں یہ بھی تو دعا کرتے ہیں، اهدنا الصراط الذين اهدنا الصراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت، اے مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ ان کا جن پر تیرا انعام ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا 4 قسم کے دوست ان پر رب تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ نمبر 1 نبیین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ یہ 4 قسم کے لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا، اور ہم ان انعام یافتہ لوگوں کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اے مالک و مولا ہمیں بھی ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے، ہمیں بھی اس کی راہ پہ چلا دے۔ تو حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ہمیں نماز کے اندر جو دعا دی گئی ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے، تو وہ سیدھا راستہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آؤ فاطمہ کے لال کے روحانی انقلاب کو زندہ کریں، آپ کی شہادت کو سن لینا، آپ کے واقعات کو سن لینا، صرف محبت کا اظہار کر لینا، یا 10 دن غم حسین منا لینا، یا کالے کپڑے پہن کر سبیلے لگا لینا، یا کڑے پہن لینا، یا پاؤں سے جوتے اتار دینا، یا مجلسیں کر لینا، ماتم کر لینا، صرف 10 دن کے لیے یہ کافی ہے؟ یہ محبت کا دعویٰ ہے؟ نہ، یہ کافی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر محبت ہے تو ان کی روحانی انقلاب کو زندہ کرنا ہوگا، اور ان کی عظیم قربانی سے سبق سیکھنا ہوگا، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ان کے مقدس دامن سے وابستہ کر کے دنیا کے باطل پرست انسانوں کو بتانا ہوگا۔ کیا بتانا ہوگا؟ کہ دنیا کے بڑے سے بڑے تاجدر تو مٹ گئے، بڑے بڑے جابر حکمران تو فنا ہو گئے، اور بڑے بڑے بادشاہ تو بے نام و نشان ہو گئے، مگر ایک حق پرست جو بے سر و سامان ہے، ایک حق پرست جو بے سر و سامان ہے، اس کے باوجود بھی وہ مٹ نہیں سکا، اور اپنے جاہ و جلال پر ناز کرنے والے حکمرانوں کو دکھا دو کہ فرعون مٹ گیا، نمرود فنا ہو گیا، ابو جہل ختم ہو گیا، اور یزید بے نام و نشان ہو گیا، مگر سیدہ کا لال آج بھی زندہ ہے، سیدہ کا لال آج بھی زندہ ہے۔ شاہ عبد حسین بادشاہ عبد حسین، شاہ عبد حسین بادشاہ عبد حسین، دی عبد حسین، دی پناہ عبد حسین، سردار ناداز دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ عبد حسین، مٹی میں مل گئے ارادے
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे खत्म नबूवत। तो दर्से अमल यही है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत यही है कि उनकी सीरत पे अमल किया जाए। हमने वाक़यात पे ये सुना कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजदे की हालत में सर कटाया। सजदे की हालत में आप दुनिया से रुखसत हुए, सर कट गया, नेज़े पर बुलंद हो गया, मगर कुरान की तिलावत अभी भी जारी है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी सीरत यही है कि आपसे मोहब्बत यही है कि आपकी सीरत पे अमल किया जाए। आपसे प्यार यही है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मशहूर कुलूब में फरमाते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है, इंसान फिर उसकी अदाओं को अपनाना शुरू कर देता है। जिससे मोहब्बत हो जाती है उसके रंग में लगना शुरू हो जाता है, फिर अपनी बातें छोड़ देता है, उसी की बातें करता है। इमाम हुसैन से अगर प्यार है, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, तो हमें नमाज का आदी बनना चाहिए। इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो कुरान की तिलावत का आदी बनना चाहिए। इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो हक की राह पे चलना चाहिए, सीधी राह पे चलना चाहिए। और सीधी राह कौन सी राह है? इमाम हुसैन वाली राह है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ सुना हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।